بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، جس کا عنوان ہے جاگیردارانہ نظام اور اسلام۔ تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم جاگیردارانہ نظام کی مکمل تفصیلات دیکھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں پر گفتگو کی تھی، اور بہت سی خامیاں ہم نے ان کی گنوائی تھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اسلام اس کو فالو نہیں کرتا اور اس کا تصور بھی پیش نہیں کرتا۔ پہلی خامی تھی معاشرے کی تقسیم، کہ معاشرہ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور خرابی تھی صرف ذاتی غرض، خود غرضی آ جاتی ہے انسان کے اندر، بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے انسان سے محبت ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مصنوعی قلت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ صنعت کار جو ہے وہ مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے سامان کو اپنے پاس روک کے۔ ایسے ہی اجرت میں کمی ہوتی ہے، چونکہ آجر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اجیر سے اجرت طے کرتا ہے، اور اجیر بیچارہ مجبور ہوتا ہے تو وہ کم اجرت میں بھی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اجرت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد معاشرہ قائم ہوتا ہے، یعنی وہ صرف پیسہ کمانے کی دھن میں لگتے ہیں، اخلاقیات کا خیال نہیں ہوتا اور کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے۔ بس یہ سرمایہ دارانہ نظام نے تصور دیا کہ مال اور دولت کمایا جائے، طریقہ کوئی بھی ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، کسی کا حق کھا کر ہو، کسی کا حق کھا کر نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، بس مال کمایا جائے۔ تو اس طریقے سے اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آزاد ہو جاتا ہے انسان۔ ایسے ہی سودی کاروبار کا جو ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، یا یوں کہہ لیں کہ سود کے بغیر جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام چل ہی نہیں سکتا، حالانکہ سود شریعت اسلامیہ میں منع بھی ہے۔ ایسے ہی کاروبار کے غلط طریقے جو ہیں وہ رواج پا جاتے ہیں، نئے نئے غلط طریقے، ناجائز طریقے جو اسلام کی نگاہ میں حرام ہوتے ہیں، ایسے جو ہیں کاروبار کے طریقے بھی نکل آتے ہیں۔ معاشی بحران آنا شروع ہو جاتا ہے، مہنگا طرز عمل ہو جاتا ہے، طرز زندگی ہو جاتا ہے، معاشی جنگیں ہوتی ہیں، چونکہ دولت کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں سب ہوتے ہیں، ایک مقابلہ کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر معاشی جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مقابلہ بازی رہتی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے کر مال کمایا جا سکتا ہے، تو اس لیے دھوکہ دہی کے ذریعے بھی مال کمایا جاتا ہے۔ مذہب سے بالکل کنارہ کشی ہوتی ہے، مذہب کا کوئی تصور سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہوتا۔ بس سرمایہ دارانہ نظام میں ایک اصول کار فرما ہوتا ہے، اور وہ ہے مال و دولت کمانا، کیسے بھی ہو مال و دولت کمانا، بس یہ اصول کار فرما ہے، باقی کوئی اصول نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جاگیردارانہ نظام کا تعارف پڑھیں گے، اس کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے، اس کی خامیاں دیکھیں گے، اور اسلام سے اس کا تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب ہم سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ انگلش میں اس کو فیوڈلزم کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم عام طور پہ اس کو جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی تعریف کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں بادشاہ کسی بھی جاگیردار کو زمین دیتا ہے، اور زمین دے کر پھر اس سے سالانہ وصول کرتا ہے، سالانہ ٹیکس وصول کرتا ہے، اور سال بعد اس جاگیردار سے ایک خاص قسم کی رقم لیتا ہے، اور جاگیردار پھر اس زمین پہ کام کرواتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی مختصر سی تعریف تھی۔ اس کی اگر ہم وضاحت کریں تو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ کسی شخص کو بہت سی زمین کا مالک ٹھہرا دیتا ہے، اور وہ مالک جس کو جاگیردار کہا جاتا ہے وہ پھر آگے لوگوں سے خدمت کرواتا ہے، اور زمین میں فصل کی کاشت کرواتا ہے، فصل تیار کرواتا ہے۔ تو جب فصل پیدا ہوتی ہے تو فصل کا ایک حصہ ان کاشتکاروں کا ہوتا ہے، ایک حصہ جاگیردار کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ بادشاہ کو بھیجا جاتا ہے۔ جاگیردار اس بات کا پابند ہوتا ہے، اور بعد میں پھر یہ بھی شرط لگنے لگی اس میں، چونکہ
بتدریج پھیلا ہے، یکدم سے کوئی سسٹم لانچ نہیں کر دیا گیا بلکہ بتدریج چلتا گیا۔ بعد میں پھر بادشاہ یہ بھی شرط لگاتا تھا کہ اگر کوئی جنگی صورتحال پیش آئی تو پھر یہ جاگیردار اس کو فوجی بھی مہیا کرے گا۔ تو چلیے اب ہم اس کی خصوصیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جاگیردارانہ نظام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کم اجرت میں کام کروانے کے لیے لوگ میسر آ جاتے ہیں، کہ جاگیردار جو ہے وہ کسانوں کو اور کاشتکاروں کو مجبور کرتا اور مجبوری کی بنا پر وہ کم اجرت پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسے ہی جاگیردار کسانوں کو اور مزارعین کو ایڈوانس میں اور پیشگی زیادہ رقم دے کر ان کو اپنا ماتحت بنا لیتا اور پھر وہ کم اجرت پر بھی نسل در نسل اسی جاگیردار کے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک خصوصیت اس جاگیردارانہ نظام کی یہ ہے۔ ایسے ہی دوسری خصوصیت اس کی حکومت کو فوجی رضاکار ملنا ہے، کیونکہ حکومت جب کسی بھی جاگیردار کو جاگیر دیتی ہے، زمین دیتی ہے، تو اس سے معاہدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ کی صورت پیدا ہوگی تو اس میں یہ جاگیردار فوج بھی مہیا کرے گا۔ تو جاگیردار کے ذمہ چونکہ یہ ہوتا ہے تو پھر جاگیردار جب جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو جاگیردار انہی کسانوں کو بطور فوج کے اور بطور رضاکار کے جنگ کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حکومت کو فوجی رضاکار مل جاتے ہیں، فری میں ان کی الگ سے کوئی تنخواہ وغیرہ دینا نہیں پڑتی۔ ایسی حکومت کو معاشی فائدہ بھی پہنچتا ہے جاگیردارانہ نظام سے، چونکہ حکومت نے جاگیر دے دی ہے تو اب جاگیر میں جو پیداوار ہے اس کا ایک حصہ جاگیردار کو ملے گا، ایک حصہ کسانوں کو جو کاشتکار ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو، اور ایک حصہ جو ہے وہ حکومت کو ملے گا۔ تو حکومت نے صرف جائیداد اور جاگیر دے کر باقی کچھ اخراجات نہیں کیے، اور صرف اس کو ہر سال ایک ٹیکس کی صورت میں ایک حصہ جو ہے جاگیر کا ملتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے حکومت کو معاشی فائدہ ہوگا اور حکومت معاشی ترقی کرے گی۔ تو جاگیردارانہ نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس نظام کی کچھ خامیاں دیکھتے ہیں۔ تو اس نظام کی سب سے بڑی خامی کسانوں پر ظلم ہے، کہ جاگیردار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کسانوں پر، کاشتکاروں پر سختی کرتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی سے بھی نہیں رکتا، حتیٰ کہ ان پر بہت زیادہ شدت والا رویہ اور تشدد بھی کرتا ہے۔ تو کسانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اس نظام میں، تو اس کی ایک خامی یہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور خامی اس کی معاشی استحصال ہے، چونکہ جاگیردار نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک حصہ وصول کرنا ہے، تو کسانوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہوتا ہے، ساری محنت، سارے اخراجات وہ خود برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کسانوں کو پیشگی دے کر ان کو نسل در نسل اپنا غلام بنا لیتا ہے اور وہ بھی مجبوراً اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی کم اجرت پر بھی اس کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے معاشی استحصال ہو رہا ہوتا ہے کسانوں کا، تو ایک اس نظام کی خامی یہ بھی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کا تقابل پیش کرتے ہیں اسلامی معاشی نظام سے۔ تو چونکہ یہ ایک غلط تصور پھیلایا جا رہا ہے اور عموماً معاشرے میں سننے میں بھی اور دکھنے میں بھی آتا ہے کہ پیچھے ہم اقطاع کے بارے میں پڑھ کر آئے تھے کہ اسلامی اقطاع جو ہے وہ اور جاگیردارانہ نظام یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ اسلامی اقطاع کے بارے میں ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی کہ اقطاع کا معنی ہے کہ وہ غیر آباد اور مردہ زمینیں، ناقابل کاشت زمینیں جو ایسے ہی فضول میں پڑی ہوں اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اسلامی حکومت میں اقطاع کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ زمینیں پھر کسی زمیندار کو، کاشتکار آدمی کو دے دی جاتی ہیں اور پھر وہ ان کو قابل کاشت بناتا ہے، ان پر محنت کرتا ہے اور ان سے غلہ اور اناج وصول کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کو جو ان پر محنت کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور حکومت اس کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے عشر کی صورت میں یا دیگر صورتوں میں، تو حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے وہ غیر آباد پڑی ہوئی تھی تو ان کا کوئی فائدہ اسلام کو، نہ کسی شخص کو، عوام کو، کسی کو کوئی فائدہ ان کا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اقطاع کی صورت میں وہ زمینیں لوگوں کو دے دی جاتی ہیں، وہ ان پر محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے، یہ غلط تصور پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام اور جاگیردارانہ نظام یہ دونوں قریب قریب ہیں، یا اسلامی اقطاع جو ہے وہ اور جاگیردارانہ نظام دونوں ایک جیسے ہیں۔ لیکن ان دونوں نظاموں میں، اسلامی اقطاع اور جاگیردارانہ نظام، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلا فرق تو ان میں یہ ہے کہ مقصد کا فرق ہے، مقصدیت کا فرق ہے،
کہ جو اسلامی اقطاع میں بنجر زمینیں، غیر آباد زمینیں لوگوں کو دی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اور حکومت دونوں کو فائدہ ہو۔ لیکن جو جاگیردارانہ نظام ہے اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ جاگیردارانہ نظام میں جو جاگیردار ہے وہ ان کا مالک بن بیٹھتا ہے اور اپنی من مرضی چلاتا ہے، ٹیکس دیا تو دیا، نہ دیا تو نہ دیا، حتیٰ کہ سیاست تک میں اپنے اثر و رسوخ جمانا شروع کر دیتا ہے اور خود حکمران بن بیٹھتا ہے۔ تو اور اسلامی اقطاع میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جاگیردار جو ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے اور عشر بھی دیتا ہے، یا اسلامی حکومت کی طرف سے جو کچھ اس کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک فرق یہ بھی ہے کہ اسلامی اقطاع میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ اسلامی اقطاع میں غریب لوگوں کو دی جاتی ہیں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو اور حکومت کو بھی فائدہ ہو، ایسے ہی ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ رکھا جاتا ہے، یہ خوبیاں ہیں اسلامی اقطاع کی، تو یہ جاگیردارانہ نظام میں نہیں پائی جاتی۔ اور جبکہ جاگیردارانہ نظام کی جو خرابیاں ہیں وہ اسلامی اقطاع میں نہیں پائی جاتی، یعنی اسلامی اقطاع کی خصوصیات اور محاسن اور خوبصورتیاں وہ اس میں ہیں ہی نہیں جاگیردارانہ نظام میں، اور جو جاگیردارانہ نظام کی خرابیاں ہیں وہ اسلامی اقطاع میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس طریقے سے بھی اسلامی اقطاع جو ہے خرابیوں سے پاک ہے اور خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ خرابیوں کو لیے ہوئے ہے اور محاسن سے، خوبیوں سے خالی ہے، خرابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ان میں فرق ہے۔ ایسے ہی شرائط کا بھی فرق ہے کہ اسلامی اقطاع میں حکومت اپنی مرضی سے شرائط طے کرتی ہے جاگیرداروں کے ساتھ، جس کو زمین دی جا رہی ہے حکومت اس کے سامنے کچھ شرائط رکھے گی اور ان کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اس میں جاگیردار اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، لیکن جاگیردارانہ نظام میں کیا ہے کہ جاگیردار اپنی من مرضی چلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سیاست میں بھی اثر و رسوخ دکھاتا ہے۔ اور یوں کہہ لیں آپ کہ حکمران جو ہیں وہ نام کے حکمران ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جاگیردار جو بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ اپنا اثر و رسوخ چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی من مانی کی شرائط طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلامی اقطاع اور جاگیردارانہ نظام میں فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرق ہیں، اگر تقابل تفصیلاً پیش کیا جائے تو تفصیل کے لیے آپ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے جاگیردارانہ نظام کا تعارف پڑھا ہے، اور ایسے ہی اس کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی ہے، اور اس کی خامیوں کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا ہے، اور آخر میں اسلام کے ساتھ مختصر سا ہم نے اس کا تقابل پیش کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی جاگیردارانہ نظام معیشت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ ایسے ہی اسلام سے اس کا تقابل بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جاگیردارانہ نظام کا اور اسلامی معاشی نظام کا تقابل پیش کریں۔ تو یہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جاگیردارانہ نظام میں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 31 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا ہوگا اشتراکیت و اجتماعیت اور اسلام، یعنی یہ بھی معاشی نظام ہے، اشتراکیت اجتماعیت، تو ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور پھر اسلام کے ساتھ اس کا تقابل بھی پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔